والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کرنے مقصود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدائشی طور پہ جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے یہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ساری زندگی اپنے والد کی جو شفقت ہوتی ہے اس سائے سے نبی علیہ السلام محروم رہے۔ یہی وجہ ہے جو ہستی خود یتیم پیدا ہوئی ہو اور یتیمی کا دکھ جس نے خود دیکھا ہو، وہی ہستی اللہ پاک کے حکم سے یہ کہہ سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، یعنی اس میرا کوئی امتی جو کسی یتیم کا کفیل بن جائے تو قیامت والے دن میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے۔ ایسے اتنی وہ خوبصورتی سے اس بات کو وضاحت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ یتیم پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ایک رواج تھا اس وقت کے لحاظ سے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلانے کی غرض سے بچے لینے آتی تھیں شہر میں، دیہاتی عورتیں۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جب وہ آئیں، یعنی مکہ مکرمہ میں جب وہ آئیں تو انہوں نے مختلف بچے جو ہے وہ لیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو بھی عورت آتی نا، تو جب بتایا جاتا کہ ان کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں پیدائش سے پہلے، تو ہر عورت جو ہے وہ جان چھڑا دیتی، وہ نکل جاتی کہ اس کے والد نہیں ہے تو کیسے جو ہے وہ ہمیں کچھ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سب وہ عورتیں چلی گئی تو حلیمہ سعدیہ وہ خوش قسمت خاتون تھی کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیا، وہ بھی اس لیے کہ انہیں کوئی بچہ ملا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس معصوم کو جو ہے وہ میں ہی سنبھال لوں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی یہ جو حلیمہ سعدیہ تھی بڑی غریب خاتون تھی۔ ان کے بس ایک اونٹنی تھی جو چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، بڑی سلو اور آہستہ آہستہ چلتی تھی، اور یہ بیچاری غریب خاتون تھی۔ گھر کے حالات بھی بڑے ماڑے تھے، ان کے بہت کمزور حالات تھے۔ جب یہ آ رہی تھی نا شہر کی طرف تو ان کی اونٹنی لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے بار بار پیچھے رہ جاتی۔ انہیں آواز دی جاتی کہ بھئی حلیمہ جلدی چلو، تیز چلو، تم پیچھے رہ گئی ہو، تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ان کی اپنی گود میں بھی بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا، چونکہ یہ خود بھی کمزور تھیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو یہ اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس بچے کا بھی دودھ مشکل سے پورا ہوتا تھا، چونکہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی بچہ گود لینا ضروری تھا۔ یہ حلیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے جو پہلی تبدیلی اپنے اندر دیکھی وہ یہ تھی کہ میں جو ہی ان کو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے گود لیا، میں نے پہلی تبدیلی یہ محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری صحت اچھی کر دی۔ میرا اپنا بیٹا تھا جو دودھ اس کا پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو میں نے گود لیا تو میرا اپنا بچہ بھی صحیح پیٹ بھر کے دودھ پیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیٹ بھر کے دودھ پیتے۔ میری صحت پہ پہلا اثر یہ میں نے محسوس کیا۔ کہتے جب میں واپس ہو رہی تھی تو میری وہ اونٹنی جو لوگوں سے پیچھے رہ جاتی تھی قافلے سے، اس اونٹنی کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی۔ کہتی ہیں پہلے آوازیں آتی تھی نا آگے سے کہ بھی تم پیچھے رہ گئی ہو، جب آ رہے تھے پیچھے رہ گئی ہو، تیز چلو، تمہاری وجہ سے لیٹ ہے۔ کہتی ہے اب پیچھے سے آوازیں آتی ہے حلیمہ کیا کر رہی ہو، آہستہ چلو، ذرا اس اونٹنی کو ذرا آہستہ کرو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ کہتی ہے میں حیران تھی یہ کیا معاملہ ہے۔ تیسری بات جو کہتی میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ان شخصیت کو، ان ہستی کو جب میں نے گود لیا، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پہ رحمتوں کی برکھا برسا دی۔ اس کی دلیل یہ دیتی ہے، کہتی ہے میں نے کچھ، میری اونٹنی بھی تھی، میری کچھ بکریاں میں نے رکھی تھیں، وہ انہیں چرانے کے لیے چرواہے لے جاتے تھے۔ اللہ پاک کا مجھ پہ فضل یہ ہوا، میری جب اونٹنی اور بکریاں جانور یعنی میرے جب واپس آتے نا تو قحط زدہ علاقہ تھا ہمارا، دودھ کی بھی کمی تھی کیونکہ جانوروں کا پیٹ بھرتا نہیں تھا۔ کہتی ہیں جب وہ میرے جانور واپس آتے تو ان کے دودھ جو ہے نا، وہ تھن جو ہے نا وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ باقی جو میری سہیلیاں دائیں بائیں ہمسایہ، ان کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ
بیچارے غلاموں کو جھڑکتی ہے اپنوں کو، کہتی ہے تم وہاں پہ دفع ہوا کرو نا جہاں پہ یہ حلیمہ کے جانور لے کے جاتے ہیں اس کے غلام، تم کیا کرتی اور کیا معاملات ہیں تمہارے؟ وہ غصہ کرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان غلاموں کا کمال نہیں ہے، اس چارے کا کمال نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو جو بابرکت بچہ اللہ پاک نے میری گود میں دیا ہے یہ اس کی وجہ سے ساری برکتیں آئی ہیں۔ کہتی ہیں میں کیسے بیان کر سکتی ہوں ان چیزوں کو۔ حلیمہ سعدیہ یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی گروتھ جو ہے نا، صحت عام بچوں سے کچھ بڑھ کے تھی، یعنی صحت مند تھے نبی علیہ السلام، عام بچوں سے زیادہ نبی علیہ السلام جلدی بڑے ہوتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں پھر جب ایک عمر ان کی پوری ہوئی نا، دودھ پلانے کی میعاد میری پوری ہوئی، تو میں نے پھر نبی علیہ السلام کو واپس کرنا چاہا، لیکن دل کی یہ چاہت تھی نہیں کیونکہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا تھا۔ کہتی میں بہانے سے جب واپس دینے کے لیے گئی تو میں نے ان کی والدہ محترمہ سے کہا، میں نے کہا بچہ ہے، معصوم ہے، اگر گاؤں کی آب و ہوا میں رہے گا تو بڑا اچھا رہے گا، عربی زبان بڑی اچھی سیکھ جائے۔ کہتے دل میں لالچ یہ تھی کہ بچہ کہیں چلا گیا تو کہیں برکتیں ہی نہ چلی جائیں میرے گھر سے۔ میں نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں، بڑی کمزوری کے۔ مائی صاحبہ جو ہیں والدہ محترمہ وہ راضی ہو گئی، تو کہتی ہیں پھر میں نے واپس لے لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کے درس کی آخری بات یہ ہے، کہتی ہے کہ میں جب گھر لے کے آئی، کچھ ٹائم اور گزرا، تو ایک دفعہ میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور لفظ اس نے کیا بولے، کہتے ہیں قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں امی جی نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کہتی ہے میں حیران ہو گئی، میں بھاگتی آئی کہ وہ پرایا بچہ امانت کے طور پہ لایا، کیا ہو گیا ہے اس بچے کو؟ کہتی میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے نا وہ تبدیل تھا، بدلا ہوا تھا۔ کہتی ہے میں نے پوچھا تو یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کے فرشتے آئے، انہوں نے میرا جنتی آپریشن کیا، جنت کے برتن، جنتی سارے معاملات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آمد۔ کہتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیٹ کو چاک کیا، میرے سینے مبارک کو چاک کیا، اس میں سے دل نکالا اور اسے دھویا، صفائی کی۔ یہ بچپنا ہے، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرا آپریشن ہوا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس آپریشن کے بعد میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا بچہ کو عام بچہ نہیں ہے، ان کے معاملات دوسرے بچوں سے ہٹ کے ہیں، اور یہ جو ان سے آپریشن میں لفظ بول رہا ہوں یعنی آج کے دور کے لحاظ سے، کہ ان کا یہ جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد مجھے ڈر لگتا ہے یہ کوئی خصوصی بچہ ہے، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے ان پہ، یہ نہ ہو کوئی نقصان ہو جائے۔ جی تو نہیں چاہتا واپس کرنے کا، لیکن یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے آگے پیچھے عمر ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور کوئی بندہ بھی آج کے اس دور میں اگر جو وہ رحمتیں اور برکتیں لینا چاہے تو وہ صرف یہ چیزیں بیان کرنے یا سننے سے نہیں ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام جو باتیں ہمیں بتا کے گئے ہیں، جو سنتے ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہمیں بتا کے گئے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا اور جن سے منع کیا، اگر حقیقی طور پہ ہم ان پہ عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ الرحمن ان برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی نواز سکتا ہے۔ مجھے آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔